نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، آج کی اس نشست میں نماز کی اہمیت پر اور نماز کی افادیت پر، اس کی دینی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے اس کی حیثیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ نماز کے بارے میں قرآن کریم نے 100 مرتبہ کے قریب بار بار تاکیدات ذکر کی ہیں، احکام بیان فرمائے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا اہم ترین ستون قرار دیا کہ الصلاۃ عماد الدین، اور پھر ساری کی ساری نمازیں فرض ہیں اور ان کا ہر عاقل بالغ مسلمان پر ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ بندے کے ذمہ قرض ہے اور جس کی ادائیگی فرض ہے۔ خاص طور پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم ہمیشہ نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ حافظو با مفعلہ ہے جو یہ فائدہ دیتا ہے کہ نماز کی حفاظت دائمی ہونی چاہیے، مداومت اور ہمیشگی پر دلالت کر رہا ہے یہ صیغہ، کہ ایسا نہیں کہ 2-4 ٹھونکے مار کے بس جان چھڑا لی اور پھر ہفتہ ہفتہ مہینہ مہینہ نماز کے قریب نہ آئے انسان، بلکہ قرآن کا مزاج، اس کی طبیعت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کو ہمیشہ قائم رکھو، خاص طور پر نماز وسطی، درمیانی نماز۔ فرمائے وقوموا للہ قانتین، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے قیام کرو، عاجزی کرتے ہوئے، انکساری کرتے ہوئے۔ یہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا۔ صلاۃ وسطی کیا ہے؟ راجح قول کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود جیسے جلیل القدر مجتہد صحابی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام نفوس قدسیہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اگرچہ اقوال اور بھی ہیں لیکن یہ راجح قول ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقطہ نظر کے مطابق۔ مسند امام احمد بن حنبل نے اور سنن طبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نوراً و برہاناً و نجاتاً یوم القیامت، کہ جس شخص نے ہمیشہ نماز کی حفاظت کی تو نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور بھی ہوگی، اس کے لیے روشنی کا اہتمام نماز کی بدولت ہوگا، اور اس کے ایمان پر ایک پختہ واضح بھاری بھرکم دلیل بھی ہوگی، اور قیامت کے دن عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب نار سے نماز کو رب ذوالجلال اس بندے کے لیے ذریعہ نجات بنا دے گا۔ فرمایا ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا وکان یوم القیامت مع قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، متفق علیہ۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کردہ حدیث ہے کہ جس نے نماز کی حفاظت نہ کی تو پھر نہ تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور نہ ہی نجات ہوگی عذاب سے، اور نہ ہی اس کے ایمان کے لیے کوئی دلیل ہوگی۔ ایسے آدمی کا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس بات پر یہ حدیث پاک بھی دلیل ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 5 ہجری کو جب غزوہ خندق کھود رہے تھے، دشمن بالکل مد مقابل آ چکا تھا اور مدینے کی سرزمین پر داخل ہو چکا تھا، اور اس سے تحفظ کے لیے کہ دشمن حملہ نہ کر سکے
اور مدینہ شریف پر چڑھائی نہ کر سکے، تو بیچ میں ایک خندق کھودی گئی۔ صحابہ کرام خندق کھودنے کے اندر مشغول عمل رہے، جس کی وجہ سے ان کی نماز قضا ہو گئی، نماز عصر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناراضگی اور غصے کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم، مالا اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی حتی غابت الشمس۔ اللہ رب العزت ان کفار اور مشرکین کے گھروں کو بھی آگ سے بھر دے، ان کی قبروں کو بھی آگ سے بھر دے، جیسے انہوں نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مشغول رکھا کہ ہم خندق کھودنے کے اندر مصروف رہے اور نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر قضا ہو گئی اور سورج غروب ہو گیا۔ تو اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہے۔ تو دوستو، تمام نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، لیکن خاص طور پر نماز عصر پر توجہ رہے کہ اس کو خاص طور پر قرآن کریم نے تمام نمازوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر خصوصی طور پر اس کا الگ سے ذکر فرمایا، چونکہ حافظوا علی الصلوات کے اندر ساری نمازیں آ گئی تھیں، اس کے بعد فرمایا وصلاۃ الوسطیٰ، خاص طور پر نماز عصر کی حفاظت کرو اور اس پر توجہ دو، اس کا دھیان رکھو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام نمازوں کی، نماز پنجگانہ کی ادائیگی کی اور ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔